السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تمام دوست احباب کا کیا حال ہے؟ آپ تمام دوست احباب کو اس بات کا علم ہے کہ کل ایک اسلام کا بہت بڑا عالم، بہت بڑا خطیب اور اسلام کے بہت بڑے مجاہد اور ایک شیخ الحدیث، مفسر قرآن، شیخ القرآن حافظ عبدالسلام بن محمد بٹوی رحمہ اللہ تعالیٰ کل دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو میں کل ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے گیا تھا، تو میں نے ان کے جنازے پہ وہاں پہ جس طرف بھی دیکھا ہے میں نے ایک عالم کو کھڑے ہوئے پایا ہے۔ جدھر بھی نظر گئی ہے ادھر ہی ایک شیخ الحدیث یا ایک عالم وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ قصہ مختصر، میں وہاں پہ کل جنازے میں کھڑا ہو کے، جنازے والی جگہ پہ کھڑا ہو کے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ ہمارا جنازہ بھی اسی طرح علماء سے لبریز رکھنا، علماء سے بھرا ہوا ہمارا جنازہ بھی رکھنا۔ اور میں نے وہاں پہ یہ چیز بھی غور کی، میں نے کہا علماء کی یہ کھیتی ہے اور علماء کی یہی زندگی ہے کہ انہوں نے یہ مدارس کھڑے کر دیے، تعمیر کر دیے اور ان مدارس کے اندر خود پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب اگلی ذمہ داری جو ہے وہ آپ لوگوں کی ہے، اور اسی حوالے سے جو آج کی حدیث وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اور حدیث کا علم سیکھتا، سکھاتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، کیونکہ حدیث جو ہے قرآن سے الگ نہیں ہے۔ تو آج اسی موضوع کے اوپر میں نے سوچا بات کر لیتے ہیں، اور ویسے بھی کل ملت اسلامیہ کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے کہ اسلام کا ایک مجاہد، ایک بے باک خطیب، ایک بے باک عالم اور بے داغ کردار کے جو حامل تھے، میں وہاں پہ کھڑا تھا، ہر آدمی کی زبان کے اوپر سوائے افسوس کی اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اور میں نے جنازے کے اندر ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے جو دنیا دار تھے، وہ یہ خواہش کر رہے تھے اللہ ان کی جگہ جنازہ آج ہمارا ہوتا، کہ جس جنازے کے اندر علماء ہی نہیں، محدثین بھی ماشاءاللہ وہاں پہ، ہر مدارس کا شیخ الحدیث وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے بیٹوں کو کہ جن کے والد کا اتنا عظیم الشان جنازہ ہوا۔ تو وہاں پہ کھڑے میں ایک بات سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار کیوں نہ ہم سب اس بات کا اللہ سے وعدہ کریں، اس بات کا ہم عزم کریں اور اپنے رب سے وعدہ کریں کہ اللہ ہم نے انشاءاللہ اب تیری رضا کے لیے اپنے ایک ایک بچے، ساری اولاد میں سے زیادہ نہیں تو صرف ایک بچے کو، ویسے تو میں کہوں گا ساری اولاد کو ہی عالم بنائیں، لیکن ایک بچے کو کم از کم، اگر ساری نہیں نا اولاد بنا سکتے تو ایک بچے کو کم از کم عالم بنائیں۔ علماء، زندگی بھی علماء کی، جنازے بھی علماء کے، جینا بھی علماء کا، مرنا بھی علماء کا۔ یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ زندگی بھی علماء کی، جنازے بھی علماء کے، جینا بھی علماء کا، مرنا بھی علماء کا۔ اور ایک عالم کے بارے جو ہے رب العزت نے جو ان کا مقام، عزت دنیا کے اندر تو دی ہے، دنیا میں شہرت تو علماء کے قدموں کی خاک کے برابر ہے، لیکن جو عزت اللہ آخرت میں دیتا ہے وہ بھی کل قیامت کو دیکھنے والی ہوگی۔ تو میں قصہ مختصر بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو عالم بنائیں، ایک وقت آئے گا آپ کے بچے عبدالسلام بٹوی تو نہیں بن سکتے، لیکن ان کے نقش قدم پہ چل کے، نبی پاک کے صحابہ کے نقش قدم پہ چل کے جب وہ محدث بنیں گے، کل کو حدیث پڑھائیں گے، پہلا فائدہ ہم لوگ تب قبروں میں ہوں گے، ہماری قبریں وہاں پہ ٹھنڈی ہوں گی ہمارے بچوں کی وجہ سے۔
دوسرا فائدہ کہ اللہ رب العزت آپ کو ایک تو مقام دے گا، دوسرا فائدہ اللہ رب العزت آپ کے بچوں کو بھی عزت دے گا اس چیز سے۔ تو علماء کے اوپر جو لوگ زبانیں کھولتے ہیں، لو جی یہ مولوی جڑے نے انہیں نویں کپڑے تے نویاں گڈیاں کتھوں لیندے نے، تو انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ایک عالم بنتا کیسے ہے۔ مجھے وہاں پہ کل دوستوں نے بتایا جی اتنی زمین ہے ادارے کی، اور بھٹوی صاحب نے ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک فقیرانہ زندگی گزاری، فقیرانہ زندگی، سادی زندگی گزاری۔ تو یقیناً وہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کی مثال تو اب ہم میں موجود نہیں ہے کہ میں آپ کو کسی کی مثال دوں جی فلاں بندہ جو ہے وہ ان کی طرح ہے۔ وہ لوگ صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے تھے، تو ان کی مثالیں بھی جو ہیں وہ انہی کے ساتھ دفن ہو جاتی ہیں۔ ان کی مثال میرے خیال میں اس وقت مجھے کوئی آدمی نظر نہیں آتا اپنے گرد و نواح میں جس کی میں مثال دے سکوں، گرد و نواح میں۔ اس سے صحابہ استثناء ہیں اور انبیاء بھی استثناء ہیں، تابعی بھی استثناء ہیں، میں اپنے گرد و نواح کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال آج سے یہ عزم کریں کہ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے، اپنی بچیوں کو معلمہ مدرسہ بنائیں گے، اپنے بچوں کو مدرس معلم بنائیں گے۔ بڑی قسمت والے وہ لوگ ہیں جی جن کے بچے ان کی زندگی کے اندر عالم بنتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنی اولادوں کو دین کے قریب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب سے اپنے دین کا کام لے، اور ہم سب کی اولادوں سے اپنے دین کا کام لے، اور اللہ ہماری نسلوں کے اندر دین کا بول بالا فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر اپنے دین کا بول بالا فرمائے، بچوں کو دین کے قریب کریں۔ اور یہی آج کا چھوٹا سا درس تھا کہ جب آپ دین کے قریب اپنے بچوں کو کریں گے، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسے بہار آتی ہے اور آپ کے بچوں کی زندگی میں کیسے بہار آتی ہے۔ میں واللہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ دنیا دار جو ایک آفیسر ہے نا، ایک دفتر میں کام کرنے والا جس کی 1,00,000 سوا لاکھ 1.5 روپے تک تنخواہ ہے، 2 لاکھ بھی تنخواہ ہے، تو جن کی 2 لاکھ تنخواہ ہے، 1.5 لاکھ تنخواہ ہے، وہ لوگ بھی پریشان ہیں۔ لیکن اس گئے گزرے دور کے اندر بھی اللہ رب العزت نے علماء کی وہی تنخواہیں ہیں جو آج سے 5 سال 3 سال 4 سال پہلے تھی، 10 سال پہلے تھی، وہی 20 25 30 ہزار، حد 30 35 ہزار روپے، اس سے زیادہ تنخواہ علماء کو کون دیتا ہے؟ تو اتنی مہنگائی کے دور کے اندر 1.5 لاکھ لینے والے دنیا دار جو لوگ ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں اپنے آپ کو، جی ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ تو علماء وہی 20 25 30 ہزار تنخواہ کے اندر گزارا کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر کمال علماء کا نہیں ہے، کمال اللہ کی ذات کا ہے، اللہ کی رحمت کا ہے۔ اللہ رب العزت علماء کے انہی پیسوں میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ دنیا دار لوگوں کے 1.5 2 لاکھ سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اور دیکھیں ہر بندہ ہڑتال کرتا ہے، جی آج ڈاکٹراں دی ہڑتال ہے، تو آج کیسے کہتے ہیں مزدوروں کی ہڑتال ہے، آج مستریوں کی ہڑتال ہے، تو اسی طرح آج سرکاری ادارے بند آئے، واپٹا والوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے۔ علماء ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی ہڑتال بھی نہیں کی، کبھی آپ کا جنازہ لیٹ نہیں ہوا، کبھی آپ کی خوشی غمی پہ علماء لیٹ نہیں، کبھی آپ کا نکاح لیٹ نہیں ہوا کہ مولوی صاحب لیٹ ہو گئے نے۔ تو لہٰذا علماء کی خدمت کیجئے، اللہ ہم سب کو۔ اور میں بڑا ہی رات آ کے رویا، میں نے کہا اللہ ہم گناہ گاروں کو بھی ایسا بنا دے کہ لوگ ہمارے کل کو جنازے میں آئیں اور دور دراز سے سفر کر کے آئیں اور لوگ رشک کریں کہ کاش یہ جنازہ میرا ہوتا۔ اللہ ہم سے بھی دین کا کام لے۔ میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ میں رات بھی یہ کہہ رہا میں اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں، اور ہمارے جنازے بھی اللہ ایسے کر دے کہ علماء ہمارے جنازے میں شریک ہوں۔ نبی پاک کی حدیث جس کے جنازے کے اندر 3 معاہد لوگ، تو یہاں پہ 300 بلکہ 3000، میرے خیال میں 3 4 5 6 ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ شیخ الحدیث تھے کل جنازے کے اندر، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے۔ تو اللہ رب العزت تمام جو دوست احباب وہاں پہنچے، اللہ
آپ کا پہنچنا بھی قبول کرے۔ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ میت کو بخش دیتا ہے، بعض میتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ جنازہ پڑھنے والوں کو بخش دیتا ہے۔ تو بہرحال آج کا جو مفہوم، بات لمبی ہو گئی ہے کافی زیادہ۔ آج کی جو حدیث تھی، جو درس تھا، وہ یہی تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ قرآن کا علم سیکھو اور قرآن کا علم آگے سکھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اوصانی یا رسول اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے مجھے وصیت کی۔ کیا وصیت کی ہے؟ وصیت سننا۔ فرمایا ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے وصیت کر دیں۔ فرمایا قرآن پڑھا کر، قرآن پڑھایا کر۔ اچھا، اللہ کے نبی فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا تو قرآن پڑھتا پڑھاتا دنیا سے فوت ہو جائے گا، روزانہ 70,000 فرشتہ تیری قبر پر کھڑا ہو کے تیرے لیے بخشش کی دعا مانگے گا۔ اللہ اکبر، یہ چھوٹی بات ہے؟ یہ کوئی چھوٹی فضیلت ہے؟ یہ کوئی عام بات ہے؟ کوئی عام فضیلت ہے؟ تو اس لیے ان قرآن کے طالب علموں کو حقیر نہ سمجھا کرو، ان قرآن کے قاریوں کو حقیر نہ سمجھا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اعمال میں، ہو سکتا نہیں بلکہ واقعی یہ اعمال میں دنیا داروں سے کئی گنا آگے ہیں۔ تو اللہ ہمیں علماء کی بھی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے کے بعد تو ہر کوئی یاد کر کے روتا ہے، جی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مدرس تھے۔ مزہ تو تب ہے جب ان کی زندگی کے اندر ان کی قدر کی جائے۔ تو لہٰذا اللہ ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں اسی لیے حدیث اپلوڈ نہیں کر سکا کہ کل جنازے پر گیا ہوا تھا، تو وہ میں نے آج اپلوڈ کر دی ہے۔ اور بھائیوں کے جی اسلام دعا بھی بہت زیادہ بھائیوں نے اسلام کا بھی کہا ہوا ہے۔ تو بہرحال جی میں جواب کسی کا بھی نہیں دیتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا کوئی لائیو سیشن نہیں ہے، یہ صرف ہمارا ایک حدیث کا درس ہوتا ہے جو ہر روز میں ایک ریل بنا کے اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو آج میں نے کہا ریل نہیں، ویسے لائیو آ کے تو یہ چھوٹا سا درس دے دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کا داعی بنائے، اللہ علماء کی حفاظتیں فرمائے، اللہ علماء کو صحتوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بھائی شہادت علی عثمانی صاحب السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تمام دوست احباب کی محنت کوششیں کاوشیں قبول فرمائے جی۔ آج ہم اپنے درس کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔